بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ولادت کے بارے میں، بت پرستی کے خلاف ان کی تبلیغ اور نمرود کی طرف ان کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمرود ملک بابل کا بادشاہ تھا۔ بابل کا موجودہ نام عراق ہے۔ نمرود انتہائی مغرور شخص تھا۔ جب اس کی ابتدا کا دائرہ کار وسیع ہو گیا تو لوگوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اس کی پرستش کریں، کیونکہ لوگ پہلے ہی غیر اللہ لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے، لہٰذا وہ اسے بھی آسانی سے خدا ماننے پر آمادہ ہو گئے۔ لوگوں کو اس گمراہی اور ضلالت کی زندگی بسر کرتے ہوئے ایک عرصہ گزر چکا تھا اور وہ اللہ کو بالکل ہی بھلا چکے تھے۔ پروردگار نے اس قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ نمرود کے دربار میں نجومی بھی تھے۔ ایک نجومی نمرود کے دربار میں بڑا مقام رکھتا تھا اور وہ نمرود کے بہت قریب تھا۔ ایک دن اس نے نمرود سے کہا، ایک بات عرض کروں؟ تو نمرود نے کہا، ہاں۔ تو نجومی نے کہا، آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بت پرستی کو ختم کر دے گا اور لوگوں کو اپنے دین کی جانب بلائے گا اور آپ کی حکومت ختم کر دے گا۔ یہ سن کر نمرود نے اپنے دربار کے دوسرے نجومیوں کی طرف دیکھا۔ سب نجومیوں نے پہلے نجومی کی بات کی تائید کی۔ نمرود یہ سن کر دل ہی دل میں گھبرایا اور پھر غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورتوں اور مردوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے تاکہ ایسا کوئی بچہ وجود میں نہ آنے پائے، اور حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ نمرود کی زبان سے اس حکم کا نکلنا تھا کہ بابل میں پیدا ہونے والے بچے قتل کیے جانے لگے۔ نمرود کے حکم پر اس مردود کے جلادوں نے 1,00,000 بچے قتل کر دیے، اور نمرود یہ سمجھتا تھا کہ اس طرح کرنے سے خدا کے ارادے کے آگے بند باندھ سکے گا۔ ملک بابل میں ایک خاتون تھی جس کا نام تاریخ نے نینا بتایا ہے۔ نینا اس وقت حاملہ تھی، لیکن ان کے حمل کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے چھپا دیا۔ جب ان کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ نمرود کے خوف سے شہر سے باہر چلی گئی اور وہاں پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لے لی۔ انہوں نے اپنے بچے کو اسی غار میں جنم دیا اور بچے کو لٹا کر خدا سے دعا کی، اے اللہ، میں اپنے جگر کے ٹکڑے کو اس غار میں لٹا کر جا رہی ہوں، ان ظالموں سے تو ہی اس کو بچانا جو معصوموں کے خون کے پیاسے ہیں۔ پھر انہوں نے بچے کو بوسہ دیا اور غار کو پتھروں سے بند کر دیا اور واپس شہر کو لوٹ گئی۔ جب دوسرے دن غار میں اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا ان کا بچہ انگوٹھا چوس رہا ہے اور اس بچے کے انگوٹھے سے دودھ جاری تھا۔ یہ بچہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے انگوٹھے میں دودھ پیدا کر دیا تھا اور یوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غذا پہنچتی رہی۔ اس غذا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ ایک عام بچہ جتنا ایک مہینے میں بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی ماں آپ کو دیکھنے کی غرض سے روزانہ غار میں آتی۔ جب آپ علیہ السلام کی عمر 2 سال ہو گئی تو وہ باتیں کرنے لگے، اور جب آپ کی عمر 7 سال کو پہنچی تو آپ کی والدہ آپ کو بڑی بڑی باتیں اور اخلاق سکھانے لگی، کمزوروں کی مدد کرنا اور اللہ رب العزت کے گزرے ہوئے پیغمبروں کے واقعات سنایا کرتی۔ مگر انہیں کیا معلوم تھا کہ وہ جس بچے کی تعلیم و تربیت میں لگی ہوئی ہیں وہ خود ہی ایک پیغمبر ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے 13 سال اسی غار میں گزارے۔ انہوں نے ایک دن اپنی ماں سے کہا کہ ماں، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ ماں نے جواب دیا، بیٹا، شہر میں تمہارے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام رات کو اس غار سے نکل کر شہر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک چچا تھا جن کا نام آزر تھا۔ یہاں پر ایک نکتے کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ تورات میں آزر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا کہا گیا ہے، جبکہ ان کے والد کا نام طارق تھا۔ قرآن مجید میں ان کے والد کا نام آزر کہا گیا ہے۔ بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ نہ تھا بلکہ ان کے والد طارق تھے اور وہ مسلمان تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں آزر کو باپ کہا گیا ہے۔ وہ مجاز کے طور پر ہے کیونکہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، اور عرب میں یہ رواج تھا کہ چچا کو باپ کہتے ہیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ آپ کا چچا ہی ہو اور طارق کی وفات کے
کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب اس کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتا اور پھر خود ہی اس کی پوجا کرتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرتا تھا، اس لیے اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت پرستی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑے کرکٹ سے آلود ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہیں، عقل و فہم سے خالی ہیں اور یہ کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا، آپ لکڑی، مٹی اور پتھر کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے خلاف ہو؟ اور سنو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ تو نمرود ہے اور نہ ہی بت ہیں، عبادت کے لائق تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات کو غور سے سننے لگے۔ جب اس کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آئے اور نمرود نے پوچھا، اے نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر بولا کہ اب بتاؤ تمہیں میرے خدا ہونے میں کیا شک ہے؟ میں بھی جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود اس سوال کا جواب نہ دے سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم کو اپنے ساتھ لے جاؤں کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین کرنے سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد بھی اپنے مشن سے باز نہ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن آزر سے کہا، چچا، یہ بت کیا ہے جسے آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے، چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا کیونکہ میں صرف خدا سے ڈرتا ہوں، ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق خدا کی بندگی کی تبلیغ کرتے رہے اور بتوں سے انکار کرتے رہے۔ ملک بابل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر میں اکیلے رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا
کوئی محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے اور اس عالی شان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ اب آپ علیہ السلام نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا یہ دیکھ کر وہ بہت حیران ہوئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا ہو گئے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہوگا۔ سب لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی الفاظ تھے کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے جس کا نام ابراہیم ہے اور وہ بتوں کی پوجا کو کم عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلایا گیا۔ پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے کہا یہ بات تو اس بت سے پوچھو جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی نہیں اڑا سکتا، دوسروں کو کیا فائدہ پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ پھر بھی تم لوگ ان مجبور اور لاچاروں کو اپنا خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے تو اس خدا کی عبادت نہیں کرتے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے، لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا اثر ہوا۔ وہ بولا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے تو آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل تم ہمارے بت خانے کو ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ بہت سے لوگ وہاں موجود تھے اور یہ سب کچھ سن رہے تھے اور اس انتظار میں تھے کہ اس نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا ابراہیم تمہیں یہ سزا دی جاتی ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے اور تمہاری راکھ ہوا میں اڑا دی جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا، زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کی فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے شہر اور گرد و نواح میں اعلان کرا دیا کہ جس شخص نے ہمارے بتوں کی بے حرمتی کرنے اور انہیں توڑنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے ایندھن اکٹھا کیا جائے۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا کہ جو لوگ اپنی کسی مراد کے پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کرے گا ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کر لیا گیا۔ لوگوں نے لکڑیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ ڈھیر لگا دیا، اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی۔ جب شعلے اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچے مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تعمیر کیا گیا تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور مشیر بیٹھے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں کو یہ معاملہ پیش آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے پھینکا جائے۔ اسی دوران شیطان نے ان کے ذہن میں منجنیق کا تصور ڈالا۔ حضرت امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ منجنیق دنیا میں سب سے پہلے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کوفہ میں کوثر نامی ایک نہر کے کنارے بنائی گئی۔ روایت ہے کہ اس منجنیق کو شیطان نے بنایا تھا، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آسمان و زمین سے فریاد بلند ہوئی اور کائنات کی ہر ایک شے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی خواہش کی۔ زمین نے کہا، پروردگار، مجھ پر سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تیری عبادت کرنے والا کوئی اور نہیں ہے، کیا تو راضی ہے کہ لوگ اسے جلا دیں؟ فرشتوں نے کہا، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جلاتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اگر مجھ سے وہ یعنی ابراہیم مدد طلب کرے گا تو میں یقیناً قبول کروں گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، خداوند، تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوا زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا ہے تاکہ ان کو لوگ آگ میں جلا دیں۔ خداوند تعالیٰ نے کہا، خاموش ہو جا، ایسی بات تیرے جیسا بندہ ہی کرتا ہے جو ڈرتا ہے کہ کوئی امر اس کے قبضہ اختیار سے باہر ہو جائے گا۔ وہ میرا بندہ ہے، جس وقت چاہوں گا اسے بچا لوں گا، اگر وہ مجھ سے دعا کرے گا تو میں اسے قبول کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ، یا واحد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد نجینی من النار۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا میں ملاقات کی جبکہ وہ منجنیق سے جدا ہو چکے تھے اور پوچھا، اے ابراہیم، کوئی حاجت مجھ سے ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے، لیکن عالموں کے پروردگار سے مجھے حاجت ضرور ہے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں ایک انگوٹھی دی جس پر نقش تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر خدا نے آگ کو وحی کی جس کا مفہوم ہے کہ آگ سرد ہو جا، تو آگ سرد ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو ساتھ بٹھا کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ ان کے چاروں طرف گل و لالا پیدا ہو گئے۔ کہتے ہیں، اور جب خدا نے وحی کی آگ کو کہ سرد ہو جا، 3 روز تک دنیا کی تمام آگ میں گرمی باقی نہ رہی تھی، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی بڑی آگ سے محفوظ رکھا۔ یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچا اور بولا، نوجوان، ہمیں تعجب ہے کہ تمہارا حکم آگ پر بھی چلتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، یہ سب میرے خدا کی قدرت ہے۔ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کرامات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا تھا، مگر وہ آپ کی باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے پھر بھی تیار نہ ہوا۔ نمرود کو لگا کہ کہیں لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے۔ اس نے فوراً لوگوں کو لالچ دے کر اور کچھ کو ڈرا دھمکا کر بہکایا۔ اس واقعے کے بعد انہیں حکم دیا کہ شہر بدر کر دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کا پیرو نہ بنے اور ان کا دین اختیار نہ کر سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود بھی نمرودیوں کے ساتھ ان کے شہر میں رہنے پر خوش نہ تھے۔ وہ شہر چھوڑنے پر آمادہ ہو گئے، چنانچہ انہوں نے اپنی بکریاں اکٹھی کی اور انہیں اپنے ساتھ لے کر روانہ ہو گئے، کیونکہ آپ کے ساتھ بہت سی بھیڑ بکریاں اور دوسرا سامان بھی تھا۔ لہٰذا نمرود نے حکم دیا کہ آپ کا سارا سامان اور بھیڑ بکریاں ضبط کر لی جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اگر تم میری بھیڑ بکریاں اور مال و متاع لینا چاہتے ہو تو میں نے اس سرزمین پر اپنی جتنی عمر صرف کر کے یہ بھیڑ بکریاں جمع کی ہیں، تم میری وہ عمر مجھے واپس لوٹا دو، پھر میرا مال ضبط کر لو۔ جب بات بڑھ گئی تو یہ معاملہ مقدمے کے طور پر نمرود کے ایک منصف کے پاس پہنچا۔ انہوں نے فریقین کی باتیں سننے کے بعد فیصلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حق میں دے دیا۔ تب آپ نے اپنی بھیڑ بکریاں اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط کے ہمراہ بابل چھوڑ کر چل دیے۔ اکثر مورخین اور بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ آگ سے نجات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو دین حق کی دعوت دی تو نمرود نے کہا، میں تمہارے خدا سے جنگ کروں گا، اور ایک دن مقرر کیا۔ اس دن نمرود بے شمار لشکر لے کر میدان میں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنہا اکیلے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ حق تعالیٰ نے اتنے مچھروں کو بھیجا جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود رسوا ہو کر واپس لوٹ آیا، لیکن ایمان نہ لایا، تو خدا نے
ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا۔ وہ دماغ میں گھس گیا اور اس کا مغز کھانے لگا۔ وہ اس قدر بے چین ہوا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا اور حکم دیا کہ گرز ماریں۔ اس طرح شاید اس کی پریشانی اور تکلیف میں کمی واقع ہو سکے۔ اسی حالت میں 40 سال گزر گئے لیکن وہ ایمان نہ لایا۔ بالآخر اسی حالت میں جہنم واصل ہوا۔